السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، میں موجود ہوں پارلیمان میں اور آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہے، اور وہ ہے معاملہ مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت وقت NFC ایوارڈ کو ایڈریس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور ساتھ میں کچھ سبجیکٹ ایسے کہ جو 18ویں ترمیم کے ذریعے پروونسل کر دیے گئے تھے، جس میں تعلیم کا شعبہ ہے، جس میں صحت کا شعبہ ہے اور جس میں معدنیات کا، گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ شعبے دوبارہ وفاق کی طرف لائے جا رہے ہیں۔ ان معاملات کے اوپر دیگر جماعتیں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں حکومت سے ہٹ کے، وہ کیا رائے رکھتی ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو NFC ایوارڈ کے حوالے سے بڑی حساس ہے، کیونکہ اگر یہ ترمیم آتی ہے تو پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو جماعتیں وہاں میں موجود ہیں، کیا وہ اس کو سپورٹ کریں گی، اور اس حوالے سے کیا حکومت وقت کسی کنسلٹیٹو پروسیس پہ یقین رکھتی ہے؟ اگر کوئی ایسے ترمیم آتی بھی ہے تو اس سے پہلے پارلیمان میں اس کو ڈیبیٹ بھی کیا جائے گا کہ نہیں، یا جو پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم جب آئی تو سب کچھ آنن فانن ہوا اور کسی کو کان و کان خبر بھی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر ارکان کو اکٹھا کر کے اس کو منظور کر لیا گیا۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے، بات کرتے ہیں ارکان پارلیمان سے۔ جی ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے، جس میں NFC ایوارڈ سمیت کچھ اور ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے رکن قومی اسمبلی اعجاز الحق صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر انفیکٹ یہ ترمیم گویا کہ آپ نے دیکھا تو ہے کہ جو گزشتہ سال کی سپیچ تھی وزیر خزانہ کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ NFC ایوارڈ کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترمیم آنے کو ہے اور کچھ اس حوالے سے وسپرنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو خبریں ہیں، حقائق نہیں ابھی سامنے آئے، اور نہ ہی میرا خیال ہے ابھی ڈسکس کیا ہے، لیکن 28ویں ترمیم جو ہے وہ آنی ہے۔ اس سیشن میں آتی ہے یا بجٹ کے بعد آتی ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ NFC ایوارڈ آپ نے صحیح کہا، کیونکہ یہ ایک بڑی دکھتی رگ ہے، خاص طور پہ ان صوبوں کی جو کہ ریلیز نہیں کرنا چاہ رہے پیسے، کیونکہ ہر صوبے کو کہا گیا تھا کہ 1% جو ہے وہ ڈالیں، کیونکہ وفاق بالکل ڈیولوشن جو ہوئی ہے، وفاق کنگلا ہو گیا بالکل ایسے، تو ڈیفینس کا ان کے پاس ساری ذمہ داری ہر چیز جو ہے، تو خاص طور پہ جو اس پہ مشکل آ رہی ہے وہ ڈیفینس کے حوالے سے آ رہی ہے، اور وہ سب سے اہم حوالہ ہے آج کل کے حوالے سے، جو ایران میں جنگ لگی ہوئی ہے، ہندوستان سے جو معاملہ ہو چکا ہے، افغانستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہے اس طرح چل رہے ہیں، جو ریزالو کرنے چاہیے میں سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں چند ایک اور چیزیں ہیں جو خاص طور پر ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، مائننگ ہے، جس کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک بڑے اہم ہو گئے نا، ریئر ارتھ منرلز پہ اس وقت ساری دنیا جو ہے اس کی طرف لگی ہے، اور پاکستان ان کا گڑھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کو بھی دکھایا گیا تھا، جو ایک جھلک دکھائی گئی تھی، تو تب سے تعلقات بھی بڑے اچھے ہو گئے ہمارے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ اس میں بہت سے ڈونرز جو باہر سے آتے ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ ہم کون سے صوبے میں جائیں، AJK میں جائیں، گلگت بلتستان جائیں، پھر چاروں صوبوں میں پھریں، تو یہاں مرکز میں جو ہوا کرتا تھا نا وہ، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، یہی ہوں گی مین۔ لوگ اور بھی باتیں کر رہے ہیں کہ نئے صوبے وغیرہ، میرا نہیں خیال کہ وہ ایشو ابھی چھیڑا جائے گا، لیکن یہ اہم چیزیں ہیں جو کہ آنی ہے۔ اور سر انفیکٹ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے سبجیکٹ پروونشل ہو گئے تھے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پروونس نے اوور دا ایئرز ان اداروں کو نہ تو اسٹیبلش کیا اور نہ انہیں ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھایا، اور اگر آپ کہا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے بہت سی چیزوں کو دوبارہ وفاق کو دیا جائے گا، تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ لاجک کس میں نظر آ رہی ہے آپ؟ دیکھیں، میں نے شروع سے بھی کہا تھا، انہوں نے بڑا کہا جی 18ویں ترمیم ہم لا کے تو ہم نے بہت بڑا مارکا مار دیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کی نہیں ہے، صوبوں کو علم ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، تو کریکولم جو ہے وہ پورے ملک کا ایک ہونا چاہیے، ایک سندھ سے آتا ہے، ایک پختونخوا سے آتا ہے، ایک پنجاب سے آتا ہے، ہر کسی کے ہیرو اپنے اپنے ہیں، ہر کسی کی ایجوکیشن اپنی اپنی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے اس میں ایک کوہیژن ہونی چاہیے، ایک سلیبس ہونا چاہیے پورے ملک کا۔ اسی طرح کی ہیلتھ پالیسی بھی میرا خیال ہے، ہیلتھ پالیسی بھی ایک یکساں ہونی چاہیے، اس کا کنٹرول مرکز کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا اب مائننگ پہ جھگڑا چلنے لگا ہوا ہے کہ کچھ حکومتیں کچھ کہہ رہی ہے، کچھ حکومتیں کچھ کہہ رہی، تو یہ چیزیں سب مرکز میں آئیں گی، تب یہ ملک جو ہے نا وہ
सही तरीके से। लेकिन NFC अवार्ड को लेकर तो पीपल्स पार्टी बड़ी सेंसिटिव है, उनका ख्याल है कि ये हमारी रेड लाइन है, इसको आप छेड़ेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। उनकी तो बहुत सी रेड लाइंस हैं और वो सारी के सारी क्रॉस होने वाली हैं। इसमें भी अच्छे बच्चों की तरह काम मैं करेंगे। आपको बता दी, सारी रेड लाइन उनकी क्रॉस होंगी और वो उसी तरह खामोशी से बैठे रहेंगे, या फिर जो रेड लाइन है उसके ऊपर खड़े होकर देखेंगे कौन कौन क्रॉस कर रहे हैं उसको। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, बड़ी तफसील से बता रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि 28वीं तरमीम से मुतल्लिक अभी पार्लियामान में डिस्कशन तो नहीं हुई, लेकिन लग रहा है कि आएगी और इसमें प्राइमरीली NFC अवार्ड को एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि वफाक के जिसके पास दिफा और कुछ और ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि इन ज़िम्मेदारियों को अदा कर सके, तो लिहाजा ये लाना लाजिम होगा। जैसे हमने बताया कि गुज़श्ता साल वज़ीर ख़ज़ाना ने भी अपनी तकरीर में, बजट तकरीर में इसका जिक्र किया था। कुछ और सियासतदानों से गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं जो विस्परिंग हो रही है इस वक्त शहादाती तरमीम की नहीं है, लेकिन 26वीं भी आई, 27वीं भी और 28वीं तरमीम की बात भी की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहर कामरान साहिबा। इनफैक्ट गुफ्तगू हो रही है और इससे पहले 26वीं 27वीं तरमीम भी आई, इसी तरह कहा गया, और हम हवाला दे रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना की गुज़श्ता साल की स्पीच का, जिसमें वो कह रहे हैं कि NFC अवार्ड को एड्रेस करना पड़ेगा और कहा जा रहा है कि उसको एड्रेस करने के लिए तरमीम आने को है। क्या कहेंगे? देखिए, बात ये स्पेकुलेशंस के ऊपर तबसरा करते हुए थोड़ा अजीब सा लगता है। यानी अगर 26वीं या 27वीं अमेंडमेंट थी तो हमारे इल्म में थी, हमारी पार्टी के अंदर डिस्कशन हो रही थी, हम ये देख रहे थे कि क्या वजह है। ठीक है, अब किसी की ख्वाहिशात के ऊपर यानी आप जो है ना शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ नहीं ला सकते। मैं तो वज़ीर ख़ज़ाना को ये कहूँगी, हमारा मुल्क जो है असल में आप अपनी कारकर्दगी पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें कि आपकी कई फेडरल मिनिस्टर एक कहते हैं कि जी हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते तो पेट्रोल लेवी लगाते हैं। तो आपने कोई अकाउंटेबिलिटी का कोई निज़ाम बनाया है, FBR की कोई अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, कभी अपने उस तरफ तवज्जो दें। अगर सूबे अपना काम सही कर रहे हैं और वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी कारकर्दगी हो रही है और फेडरेशन मजबूत इकाइयों से, तो उसको क्यों हम आपकी उन ख्वाहिशात पे या शॉर्ट साइटेडनेस पे कुर्बान करें। तो मैं समझती हूँ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट को जब तक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाएंगे उस वक्त तक जो है वो डेबिट क्रेडिट ही रहेगा। लेकिन एजाजुल हक साहब से भी हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी ना तो एजुकेशन का सेक्टर, ना सेहत के जो 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुए, कुछ नहीं किया गया। साथ में माइंस ऑफ मिनरल, वो है कि पाकिस्तान इस दौलत से माला माल है, सूबे कुछ कर नहीं सके, तब इनको तो फेडरल सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि एक होती है ना स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, वो अलग होती हैं। अगर इस वक्त देखा जाए तो हेल्थ का जो बेहतरीन निज़ाम है वो सिंध के अंदर है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आज की जिसको आप कहें कि स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़, चाहे वो साइबर नाइफ हो, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर्स हो, चाहे वो ऑटिज़म सेंटर हो, चाहे वो NICVDs हो, मतलब डायलिसिस हो रहे हैं, ट्रांसप्लांट हो रहा है, लंग का, किडनी का, हर चीज़ सिंध के अंदर फ्री ऑफ द कॉस्ट। मुझे ये मॉडल बताएं ना, आज जो लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं और कहते हैं हम सबसे पहले हैं, हम उनको चैलेंज नहीं करते, हम बड़े खुश होते हैं कि अगर कोई मॉडल रेप्लिकेट किया जाता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरीके से मैं समझती हूँ एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, वफाक जो है इस तरफ तवज्जो दे कि जब आप जो है हायर एजुकेशन के बजट कट कर देते हैं, ठीक है ना, आप ज़रा अपनी तरफ निगाह डालें। तो मैं समझती हूँ कि मजबूत इकाइयाँ, मजबूत वफाक की अलामत है। कोई 18वीं अमेंडमेंट एक बड़ी सक्सेस थी, एक कंसेंसस था इस पार्लियामेंट का, और महज इसलिए कि आपको लगता है कि आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते, आपकी अपनी कारकर्दगी जो है वो सही नहीं है, तो आप इस तरह की तजावीज़ लेकर आते हैं, उनको डिबेट्स का हिस्सा बनाते हैं। देखिए, हर सूबे का एक अपना जो स्ट्रेंथ है और वो सूबा, हम तो कोल से बिजली बना के दे रहे हैं ना वफाक को, ठीक है। तो इसी तरीके से अब वो इदारे जो कि सूबों में हैं मगर वफाक के अंडर हैं, वो उन पे देखें कि क्या आपने क्या किया। अगर आप पोर्ट से बात करते हैं तो फिर अपनी तरफ नज़र डालें ना, कि अगर आपकी कहीं खामी है तो भाई मैं तो कहती हूँ शुक्रिया अदा करें आसिफ अली जरदारी का, जिसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशिएट किया। अगर आप जो है वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पे सीरियसली अमल करते तो आज पाकिस्तान के हालात डिफरेंट होते। तो देखिए, जो आर्किटेक्ट है, जो इनिशिएट करता है, आज जिस चीज़ पे हम जश्न मनाते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, तो आर्किटेक्ट उस
اس کے وہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے. تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ حقائق کو تبدیل نہ کریں. پاکستان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہی ہے کہ پروجیکٹ ایک حکومت انیشیٹ کرتی ہے, دوسرے کو کنٹینیوٹی میں آگے لے کے چلنا پڑتا ہے. آگے لے کے چلیں, اس کو واپسی کی طرف مت لے جائیں. بہت شکریہ سیر کامران صاحب, ہم سے گفتگو کر رہی تھی. اب کوشش کرتے ہیں کچھ اور سیاستدانوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹری پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن شہادت اوان صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. 26ویں 27ویں ترمیم سر آئی, اس وقت بھی لوگ یقین نہیں کر رہے تھے کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے. اب وسپرنگ ہو رہی ہے, کچھ چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم بھی لائی جا رہی ہے, اور پرائمریلی جو NFC ایوارڈ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ریڈ لائن ہے. تو مرکز کا اپنا ایک آرگومنٹ ہے کہ جی وفاق کے پاس ڈیفنس کا محکمہ ہے اور دفاع کے لیے اچھے خاصے فنڈس چاہیے, تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے 25ویں کے بعد 26ویں, 26ویں کے بعد 27ویں, 27ویں کے بعد 28ویں, وہ یقیناً کبھی آئے گی تو 28ویں ہی ہوگی. لیکن آ رہی ہے والی جو بات ہے نا, اس سے مجھے آپ سے زبردست اختلاف ہے. اور باقی رہ گیا NFC کے لیے یقینی طور پہ اس کا سسٹم جو ہے متفقہ جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر وہ دیا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کا تعین ہوگا. اور پاکستان ایک فیڈریشن ہے, 4 اکائیاں جو ہیں اس سے ہماری فیڈریشن بنتی ہے. اور یقینی طور پہ ابھی پچھلے دنوں اس کی میٹنگ کے لیے ٹائم فریم بھی دیا گیا, کچھ اس کی سب کمیٹیوں کی میٹنگز بھی ہوئیں. اور الحمدللہ جو میرا صوبہ سندھ ہے اس کا جو چیف منسٹر ہے اس کا فائنانس پر, مالیاتی امور پر, سیاست پر اور وفاق اور صوبوں کے مابین تعلقات پر اس کی بڑی دسترس ہے جناب مراد علی شاہ صاحب کی. 3 بار ہو گئے ان کو, 3rd ٹائم ہم سے. بات یہ ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو ضابطہ جو طریقہ کار متعین ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کچھ چیزیں ان کو آپ کو ریوزٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو آپ ریوزٹ کریں. اگر آپ نے آباد رقبے کے حساب سے NFC کرنا ہوتا تو بلوچستان کا زیادہ ہوتا ہے. آبادی کے لحاظ سے کرنا کیا ہوا جو آپ نے, تو وہ آپ کا جو ہے وہ پنجاب زیادہ لے جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مرکز جو ہے وہ اپنے ہی صوبے میں دیکھیں نا سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے. ہر دفعہ ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ PSDP کتاب جو ہوتی ہے وہ سارے کے ساری کتاب ایک ہی صوبے کے لیے ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ احسن اقبال صاحب بھی چونکہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ ہماری تو M6 نہیں بنتی, لیکن یہاں ساہیوال, لاہور, بہاول نگر کے منصوبے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یقینی طور پہ لوگوں نے اپنے حلقے مضبوط کرنے ہیں, حلقے مضبوط ہو گئے تو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی, لیکن آپ کو اکائی کو بھی مضبوط کرنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ NFC میں ہم اس لیے جاتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ ہم ان کو یاد کروا سکیں کہ آپ اپنے صوبوں کو ان کا جو حق بنتا ہے وہ حق دیں. باقی رہ گیا دیکھیں وفاق کہاں سے چلتا ہے. وفاق چلتا ہے ٹیکس کلیکشن سے. تو ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو میرا صوبہ سندھ ہم سب سے زیادہ آپ کو ٹیکس کلیکشن کر کے دیتے ہیں. ٹیکس کلیکشن ہم کر کے دیتے ہیں, یا میں بتاؤں کہ جو دیتا ہے اس کو وہ چیز نہیں ملتی, جو سوئی گیس دیتا ہے اس کو سوئی گیس نہیں ملتی, جو آپ کو رقم دیتا ہے اس کو آپ رقم نہیں دیتے. تو میں کہتا ہوں وہاں بیٹھ کر بات چیت ہونی چاہیے, جو کمزوریاں وہ دور ہونی چاہیے. ہم اس حکومت جو ہے اس کے سپورٹر ہیں, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس بجٹ میں بھی جو آنے والا ہے اس میں ہمارا کہنا یہی ہوگا کہ جو آپ پینشنرز ہیں ان کی پینشن اتنی کریں کہ وہ اپنی جو اولڈ ایج ہے اس کا گزارا کر سکیں. اب دیکھیں نا یہ ایک مذاق ہے کہ EOBI کی پینشن 11,000 روپے. 11,000 روپے میں آپ بھائی بتائیں کہ کوئی آدمی پینشنر کیسے لائف گزار پائے گا. تو اب ان چیزوں کا حل کیا ہے؟ ان کی چیزوں کا حل یہ ہے کہ ہم حکومتی اخراجات جو ہیں اس کو کم کریں, اس کو کم کریں. میری گزارش سن لیں کہ اس کو آپ کم کریں. اس کو کم کرنے کے بعد جو ہے وہ عوام تک جو ہے نا وہ خرچ اخراجات, اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد رہے گا تو یقینی طور پہ یہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں سب سے بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں وہ آپ کو یہاں نظر آتی ہیں 10-10, 8-8, 12-12 کروڑ روپے والی. تو بھائی میں کہتا ہوں الحمدللہ ہونی چاہیے.
یہ میرے ملک کا معیار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت یہ کیوں کہے کہ میں جو اس بندے سے ٹیکس جو کلیکٹ کرنا ہے, جو کہ خالی 12 کروڑ کسی کا کل اثاثہ نہ ہو اور ایک اس کے پاس گاڑی, اس سے ٹیکس میں کلیکٹ نہیں کر سکتا. اس کا میں نے طریقہ یہ نکالا ہے کہ میں ہونڈا موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول ڈالنے والا اس پر بھی میں لیوی لگا دوں, تاکہ میرا IMF کو میں کہہ سکوں کہ میں اتنے پیسے کلیکٹ کر چکا ہوں. تو بھائی ہمیں کارکردگی اپنی بڑھانے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم اس کے اوپر کارکردگی بڑھائیں گے تو میرے ملک کا نوجوان باہر نہیں جائے گا, میرا انویسٹر پاکستان سے باہر نہیں بھاگے گا, اور میرا پاکستان ترقی کرے گا. بہت شکریہ. شہادت اعوان صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وجہ یہ ہے کہ 28ویں ترمیم لائی جائے اور بہت سارے جو پروونشل سبجیکٹ ہیں ان کو اگین سے جو ہے وہ وفاق کا سبجیکٹ بنا دیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں کچھ اور سیاستدانوں سے گفتگو. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اسپیکر اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب. سر, بات ہو رہی ہے کہ NFC ایوارڈ کا ایڈریس کرنے جا رہی ہے حکومت وقت, اور اس کے لیے کوئی 28ویں ترمیم کا مجوزہ بھی کوئی مسودہ سامنے آنے کو ہے. تو کیا تحریک انصاف کی پوزیشن ہوگی واقعی جو وفاق کا آرگومنٹ ہے کہ دفاع ان کے پاس ہے تو لہٰذا NFC ایوارڈ کا ایوارڈ ایڈریس کرنا پڑے گا تاکہ وفاق کے پاس بھی کچھ آئے اور دفاع کے معاملات کو بہتر انداز میں چلائے جا سکیں؟ دیکھیں, ویسے بھی یہ NFC میں جو صوبوں کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک ناروا سلوک کر رہے ہیں, اور خاص کر ہمارے صوبے کے ساتھ, یعنی اس وقت ہماری صوبے کی 159 بلین شارٹ فال ہے اس NFC اس ایئر میں, جو دینا ہے جو نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وار زون ہے, روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں, پولیس کی ہمارے شہداء ہو رہے ہیں, عوام جو پوری طرح جو ہے نا متاثر ہو رہا ہے. اس کے باوجود جس طرح اس کا رویہ ہے یہ انتہائی نامناسب ہے. اور جو NFC شیئر ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 18 امینڈمنٹ جو ہے نا یہ بہت ہی ایک صوبوں کے لیے ایک بہت بڑا اچھا قدم تھا. اس کے خلاف دیکھیں گے کہ اس کی مسودہ کیا آتا ہے, تب ہم بات کر سکیں گے. لیکن اس موقع پہ سب سے ذمہ داری پیپل پارٹی کی بنتی ہے نا, کیونکہ وہ ان کے خالق بنتے ہیں نا. دیکھتے ہیں کہ وہ اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں یا اپنی نظریہ اپنی سوچ کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ تو ہے, لیکن سر کچھ اور سبجیکٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ صوبے بہتر انداز میں نہیں چلا سکے, اور مائنر منرلز وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کیونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں بھی صوبے کوئی بہتر پرفارم نہیں کر سکے, لہٰذا ان کو بھی فیڈرل سبجیکٹ کیا جائے. تو تحریک انصاف اس پہ کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیں, یہ سارے جو ہے نا 18 امینڈمنٹ کے تحت ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ 18 امینڈمنٹ کی بات ہے. 18 امینڈمنٹ کے بارے میں ہم اپنا موقف باقاعدہ پیش دیں گے فلور پہ. لیکن اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا اس کے پاس کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, یہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے نہیں, کیونکہ پارلیمنٹ نے اس کو منتخب نہیں کیا ہے اور ساری عوام نے اس کو منتخب نہیں کیا ہے, اور یہ پارلیمنٹ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ قانون سازی کرے. صحیح. اور انفیکٹ اگر ایسا کوئی مسودہ آتا بھی ہے تو تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہوگی؟ پھر آپ اکیلے کھڑے ہوں گے یا مولانا صاحب اور باقیوں کو ہم خیال بنا کے اس کا راستہ روکیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جمہوری قوتوں کو ان کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے, آپس میں مشاورت ہونی چاہیے اور بھرپور اپوزیشن ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اسد قیصر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اگر 28ویں ترمیم کو لے کے NFC ایوارڈ یا دیگر سبجیکٹس کو چھیڑا جاتا ہے تو گویا کہ مسودہ دیکھا جائے گا, اس کے اکارڈنگلی پھر لاہ عمل بنایا جائے گا. اور مور امپورٹنٹلی چاہیں گے کہ تمام جو جمہوریت پسند جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ 18ویں ترمیم کی خالق جماعت اپنے آپ کو تصور کرتی ہے, کیا وہ اس کا دفاع کرتی ہے, ایک ایسی حکومت کے ساتھ کرتی ہے کہ جو ان کے خیال میں ان کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. ناظرین, کچھ اور سیاستدانوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے. بات ہو رہی ہے NFC ایوارڈ کو ایڈریس کرنے کی, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹ کے رکن تحریک انصاف سیف اللہ ابڑو صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر بات ہو رہی ہے کہ 26ویں ترمیم آئی, 27ویں آئی, اب 28 کی بات بھی ہو رہی ہے. گزشتہ سال خود وزیر خزانہ نے فرمایا تھا کہ NFC ایوارڈ کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اور کچھ اور بھی سبجیکٹ ہیں جس میں ایجوکیشن کی بات کی جا رہی ہے, ہیلتھ کی بات کی جا رہی ہے, منرلس کی بات کی جا رہی ہے. کتنا ضروری سمجھتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ وفاق کا آرگومنٹ بڑا ویلڈ ہے, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, ابھی نیشنل لیول پہ اس کو ڈائلاگ کے لیے جو ہے نا پیش نہیں کیا گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی وہ اس کا ایجنڈا جو ہے مبہم ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی چیزیں جیسے آپ نے بتایا, یہ پورے ہمارے سرکل میں یہی چل رہا ہے کہ مطلب اس میں ایجوکیشن سیکٹر ہے, آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہے. وہ آپ نے لازمی دیکھا ہے کہ جو صوبوں میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جو حالت کی گئی ہے نا وہ بہت خراب ہے,
اور نو ڈاؤٹ کہ 18ویں ترمیم بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو اس میں NFC ایوارڈ میں جو فنڈس ڈائریکٹ جو ہے صوبوں کو چلے گئے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے نا مین, آپ کمیٹیز میں دیکھتے ہوں گے کہ نارملی جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا جو ورلڈ بینک کے ایشین بینک فارن فنڈنگ پروجیکٹ پہ, تو آپ دیکھیں ابھی وہ صوبے کہتے ہیں کہ جی اس میں ایجوکیشن سیکٹر بھی آ جاتا ہے, آپ کا ہیلتھ سیکٹر بھی آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو صوبوں کا معاملہ ہے, لیکن کرپشن بے انتہا ہے. تو شاید ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے اس پہ ڈائلاگ کی نیڈ ہے کہ بھئی کم از کم ٹھیک ہے صوبوں کو چیزیں گئی ہیں, لیکن صوبوں کو پابند بھی بنایا جائے کہ صوبے اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں, اس پہ کرپشن بھی نہ کریں, ان کے فنڈز کو پراپر وے میں یوٹیلائز کریں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان میں کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں, جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے, جس کو فنڈز آتے ہیں وہ ذاتی ملکیت سمجھتا ہے. تو میرے خیال میں اس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے NFC ایوارڈ کو ریویو کرنا چاہیے. 18ویں ترمیم اچھی بات ہے, لیکن اس کی آڑ میں جو کرپشن ہوتی ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے ہمیں. اور اگین جو وفاق کا آرگومنٹ ہے کہ دفاع کا محکمہ ان کے پاس ہے, دفاع کے اچھے خاصے فنڈس آئی ہیں, تو NFC ایوارڈ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ دفاع کے الگ سے وفاق کے لیے پیسے رکھنے چاہیے؟ دیکھیے جی بات اس وقت ہمیں پتہ نہیں کہ گورنمنٹ نے اس کو مطلب ڈیفنس میں کیا ان سے مانگا گیا ہے اور حکومت کے پاس کیا آپشن ہے. لیکن ایک چیز تو بالکل عیاں ہے نا, اس وقت سوائے آپ کے آرم فورسز کے یا فیلڈ مارشل صاحب کے کوئی اور ملک میں کوئی بندہ آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ایکٹیو ہو, جو باہر سے فنڈس بھی لائے, آپ کو باہر سے جو انویسٹمنٹ ہے ان سے بھی باتیں کرے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر جو 10 مئی کو دشمن کو جواب دیا, تو لازمی ہے نا دفاع کے لیے آپ کو پیسے ہوں گے تو آپ مضبوط دفاع کر سکیں گے. اس کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ پیسے چاہیے جو ریکوائرمنٹ ہے, تو پہلے تو اس کا ہمیں جو ہے پورا کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ بے شک آپ بلینر ہوں, ٹریلینر ہوں, لیکن آپ کے پاس ڈیفنس سسٹم نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ وینزویلا کا نشان وینزویلا کا مثال آپ کے سامنے ہے. ان کا صدر تھا وہ سویا ہوا تھا, وہاں سونا بھی ہے, آئل بھی ہے, اٹھا کے لے گئے اس کو. دفاع نہیں تھا نا, تو دفاع لازمی ہے. دفاع ہوگا تو انڈیا جیسا دشمن جو 6 گنا آپ سے آبادی میں زیادہ ہے وہ بھی آپ سے ڈرے گا. اگر دفاع آپ کا نہیں ہوگا نا تو لازمی ہے, تو پھر تو ہمارے پیسہ کس کام کا ہے؟ تو سیف العبڑہ صاحب بطور رکن سینیٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے کو لے کے اگر ترمیم آنی چاہیے تو اس کو ویلکم کریں گے؟ کرنی چاہیے نا, یہ تو سب کا فرض ہے, پہلے بھی ہوا ہے. یہ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں نا, کوئی کہتے ہیں جی وہ نہیں ہے, وہ ہم یہ نہیں کرتے, سب ترمیم کی حمایتیں کرتے ہیں. 27 میں بھی آپ نے دیکھا, 26 میں بھی دیکھا. تو کہتے ہیں کہ ریڈ لائن ہے ان کے NFC ایوارڈ, اگر اس کو چھیڑا گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. نا بابا, پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن کوئی بھی نہیں ہے, وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, دے دیں گے. بہت شکریہ. بات کر رہے تھے سیف العبڑہ ہم سے. ناظرین کچھ اور سیاستدانوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں, ان کے مواقع جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون تہمینہ دولتانہ صاحبہ. انفیکٹ NFC ایوارڈ کو ایڈریس کرنے کی بات آپ ہی کی پارٹی کر رہی ہے. گزشتہ بجٹ سپیچ میں آپ کے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, وفاق کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا, دفاع اور باقی معاملات کیسے چلائے جائیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو لے کے بھی کچھ ترامیم آ رہی ہیں, تو کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, وفاق بھی اسٹرانگ ہونا پڑے گا, اور اگر ہم نے وفاق کے پاس بالکل کچھ نہ چھوڑا تو پھر اٹ ول بیکم ویری ویک. سو یو ہیو ٹو گیو اسٹرینتھ ٹو دا سینٹر اینڈ سو دیٹ دوسرے پروونسز بھی آپ کی طرف دیکھیں. اب تو سب یہی کہتے ہیں جی وفاق کے پاس ہے کیا. میں بھی بڑے آرام سے کہتی ہوں میرے پاس تو گیس ہے یا میرے پاس پاور ہے, وہ واپٹا ہے, اور میرے پاس کچھ نہیں. تو کئی چیزوں میں, اور میں کئی چیزوں نہیں بہت سی چیزوں میں یو ہیو ٹو ہیو اے سینٹرل پوزیشن. کیونکہ میں رہی ہوں منسٹر آف ویمن ڈیولپمنٹ, سوشل ویلفیئر, اسپیشل ایجوکیشن, اور اس کا بھی سینٹر ہوتا تھا, اور دین وی وڈ ڈیوائڈ ایوری تھنگ اکارڈنگلی. ہاں جی, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی رہی ہوں. سو میرا مطلب ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سینٹر اسٹرانگ ہے تو پروونس اسٹرانگ ہے. سو یہ سب کچھ, اور ویمن ڈیولپمنٹ کا بھی سینٹر. اب ویمن ڈیولپمنٹ ان ایوری پروونس از ڈفرینٹ. سو واٹ آر وی ریئلی ڈوئنگ؟ وی آر ایکچولی ان the provinces things are weak. It's not they are strong, they are weak because کوئی چیک نہیں رکھنے کی. تو کہا جاتا ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اندر بھی یہی حال ہے, 18ویں ترمیم کے نتیجے میں دیے گئے بٹ ان کو سنبھال نہیں پائے صوبے. نہیں جی, بیکاز ہر صوبے میں
अपना अपना डिफरेंट है. तो you have to have one system in all the provinces and then the center controls it. By doing that, आपका मेरा मतलब है it strengthens the center, it strengthens the country, it strengthens the province. इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ में कहा जाता है कि अर्थ मिनरल्स एक नई एक गोया कि दुनिया भर में ये एक बहुत बड़ा एक वेल्थ है और पाकिस्तान भी इससे माला माल है और ये भी सूबों के पास है. अब इसको भी वफाक के पास आ जाना चाहिए ताकि जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट है वो वन विंडो के ज़रिए हो. तो आप भी बतौर रुकन असम्बली समझती हैं कि इसको भी अब फेडरल एब्सोल्युटली, बिकॉज देखें ना जी, ये अब एक सूबा लेके चला जाए तो दूसरे 3 सूबे तो देखते ही रह जाएंगे कि इस अर्थ मिनरल्स को हमने क्या करना है. तो एक सूबे को हम बहुत स्ट्रॉन्ग और वेल्दी कर दें एंड द अदर प्रोविंसेस आर जस्ट वेटिंग, सो इट्स नॉट पॉसिबल. और लास्टली पीपल्स पार्टी तो कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड उनकी रेड लाइन है, उसकी तरफ जाएंगे तो फिर शायद इत्तेहाद बाकी ना रहे, तो क्या कहेंगे आप? क्या चीज़ रेड लाइन? वो एनएफसी अवार्ड को छेड़ा गया तो ये उनकी रेड लाइन है, अब इसको रिविजिट नहीं किया जा सकता. देखिए जी, प्यार से हर चीज़ बनाई जा सकती है, प्यार मोहब्बत से. बहुत शुक्रिया. तहमीना दौलताना साहब हमसे गुफ्तगू कर रही थी और बता रही थी कि सब इस पर राज़ी हो जाएंगे कि जो मालियात की तकसीम उसका असर नौ मुरतब किया जाए ताकि वफाक मजबूत होगा, तो फिर जो वफाक की इकाइयाँ सूबे वो भी मजबूत होंगे. तो जो चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए. नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले पर प्रोग्राम में एक बार खुश आमदेद. नाज़रीन, बात हो रही है कि एनएफसी अवार्ड को हुकूमत वक्त एड्रेस करने जा रही है. क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है और इसको लेके कोई तरमीम भी आने को है और इस पर दीगर जमातें मुख्तलिफ जो हैं ऐवान के अंदर वो क्या राय रखती हैं? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये फेस से रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान साहबा. बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. यही जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि एनएफसी अवार्ड को एड्रेस करने से मुतालिक तो हुकूमत की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है. गुज़श्ता साल वज़ीर ख़ज़ाना ने इस हवाले से बात की थी. आपकी जमात इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? वाकई वफाक को कुछ फंड्स चाहिए दिफा या दीगर मामलात के लिए, उसको एड्रेस होना चाहिए? सबसे बड़ी बात पहले तो ये करूँगी एनएफसी के हवाले से कि एनएफसी अवार्ड जब एक चीज़ तय हो चुकी है तो वो सूबों को देना जाना चाहिए और उसमें से कट नहीं लगाना चाहिए. फिर साथ आपने पहले ज़रा एक बात ये भी की कि तरमीम होने जा रही है, तो मैं उसके हवाले से कहूँगी कि जब पिछली दफ़ा भी जो तरमीम हुई तो हमें चीख के एक जमात ने यही बताया कि हमने तो एनएफसी अवार्ड की खातिर जो है ना अपने सूबे को बचा लिया. तो मेरे ख्याल में शायद इस तरह की अगर कोई तरमीम आ रही है तो फिर मेरे ख्याल में हम ये सुनेंगे कि ये मामला है, वरना मुझे नहीं लगता कि इनको इतना दर्द किसी को है अपने सूबों का. ये सिर्फ वोट बैंक के लिए ही किया जा सकता है. और जहाँ तक बात ये आपकी आ गई कि ये जो वफाक को ज़रूरत है फंड्स की कि नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि वफाक अपनी तो हिफाजत कर नहीं सकता. पिछले बजट के अंदर तो ये कह रहे थे कि हम बलूचिस्तान के अंदर प्रोवाइड करते हैं, अपनी बंदे भिजवाते हैं, पैसों के अवज़, किराए के अवज़. तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब अपनी आप हिफाजत नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे क्या हिफाजत करेंगे. तो मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं होना चाहिए. हमें यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है एम टैग के नाम के ऊपर. यहाँ पर आवाम सारी कतारों में लग के ख्वार हो गई. सेफ सिटी का नाम ले के हमें घरों के अंदर जितने मुलाजमीन हैं उनका डेटा, आपका डेटा, तो मतलब उसका रिजल्ट क्या है? आपके F7 से या F10 जो भी मतलब ये आपका F6 से मतलब कि बिल्कुल ये रेड जोन के पास इलाका है. उसमें से हमने यही सुना कि एक बच्चे को अगवा करके ले भी जाया गया और उस बेचारे की लाश फिर मिली. तो कौन सा सेफ सिटी, कौन से एम टैग, कौन सी तरीके, मतलब हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? आपके लोग आते हैं यहाँ पर, कार्रवाई करते हैं और चले जाते हैं. तो मेरे ख्याल में ये कहना कि इनको पैसों की ज़रूरत है, पैसों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. पैसों की ज़रूरत सिर्फ इनको इस चीज़ के लिए है कि जो खर्चे हो रहे हैं उनको किसी तरीके से जो है अकोमोडेट किया जाए. बात की जाती है यहाँ पर अभी असेंबली का इजलास हो रहा है, उस पर कितने पैसे जो हैं वो खर्च हो रहे होंगे. लेकिन अगर आप कारकर्दगी देखें तो जिस काम के लिए हम यहाँ पर जमा होते हैं लेजिस्लेशन के लिए, वो नहीं की जाती. आपने देखा होगा पेंडिंग एजेंडा पड़ा रहता है. बड़ी मुश्किल से हम एक दिन के अंदर जो है वो अपना एजेंडा कभी शादो नादिर जो है हम कभी पूरा कर पाए. तो असल चीज़ ये कि जो हमारा करने का काम है हम वो भी नहीं कर पा रहे. तो हमारे पास सवाए जो है इस तरह की तरमीम के जो हमारे आइन की शक्ल को बिगाड़ दें
اس کے علاوہ کرنے کے آپ کو لگتا نہیں کہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہو, صحت کا ہو, ہونا چاہیے یا منرلز کا, وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں بھی صوبوں نے کچھ نہیں کیا, 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ساری چیزیں ان کو دی گئی تھی لیکن وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا. نہیں, تو یہ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے گن کون گا رہا تھا. میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ 18ویں ترمیم ایک اچھی ترمیم تھی. بات یہ ہے نا کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرورتیں بھی, وہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو میرے خیال میں شاید اس طرح کی ضرورت محسوس ہو رہی ہوگی کہ جنہوں نے یہ 18ویں ترمیم کے نام کے اوپر ترمیم کی, شاید مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد وہی کہیں گے کہ یہ فیل ہو گیا. بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے ذاتی معاملات ہوں, ہمارا کاروبار آپ دیکھ لیجیے جو ذاتی ہوتا ہے, کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ نقصان کی طرف جا رہا ہوتا ہے, وہ تو ہمیشہ ترقی کر رہا ہوتا ہے نا. یہ حکومت کے سارے معاملات ایسے کیوں ہوتے ہیں کہ جس میں سارے معاملے گھاٹے میں, سارے معاملے جو ہیں وہ کھٹائی میں, سارے معاملات جو ہیں وہ پستی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو اصل چیز ہوتی ہے نیتیں. یہ عوام کو سب سے پہلے ایک سچ بتانے چاہیے حقائق. میرے خیال میں پاکستانی قوم کے اندر آپ نے بھی دیکھ بھی لیا ہوگا, اور اللہ میاں نے اتنی ہمت رکھی ہے کہ وہ بھوکی بھی رہ کے جو ہے اگر ملک کی بات ہے تو وہ خوشی خوشی اس بھوک کو بھی برداشت کر لے گی, لیکن سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں اور سچ بتائیں اور عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ اگر پاکستان ہے تو آپ ہیں, ورنہ پاکستان کے بغیر آپ بھی. صحیح. اور آپ کے خیال میں فیڈریشن کے یونٹ بھی چھوٹے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ دیکھیں سسٹم کو خراب اس لیے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نام کے اوپر کہ جی یہ چھوٹے یونٹ ہوں گے تو ہم بہتر طریقے سے جو ایڈمنسٹریشن کر لیں گے. تو یہ سب میرے خیال میں کتابی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا 26ویں ترمیم کے بعد ہمیں جو 27ویں ترمیم میں بتایا گیا کہ بوجھ بہت زیادہ ہے, فلاں ایک اماں ہے اس کا کیس پڑا ہوا تھا, فلاں ایک بچہ تھا اس کا کیس پڑا ہوا تھا. میں اس حل میں یہی ہم سن رہے تھے نا کہ بیچارے جو لوگوں کو فوری انصاف نہیں مل رہا. فوری انصاف, اصل مسئلہ یہی تھا فوری انصاف نہیں مل رہا. تو اب آپ نے یہ سپریم کورٹ کے اندر چھٹی کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہفتے کے 4 دن جو ہے, مطلب اس دن کے بعد کوئی کاؤنٹ تو کرے کہ آپ نے کتنے کیسز نکالے ہیں. پھر آپ نے آئینی عدالتیں کس نام کے اوپر بنائی؟ بھئی میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ سچ بولیں, جس چیز کی نیڈ ہے سچ بولیں, عوام کو سچ بتائیں, پھر دیکھیں کہ عوام آپ کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی. اب بھی خود ہی آپ ایک دن جو ہے کچھ پالیسی بتاتے ہیں, اگلے دن آپ کچھ پالیسی بتاتے ہیں. تو اب زمانہ بہت فاسٹ ہے, لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے, یہ اور مجبوری ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. عالیہ کامران صاحبہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی, اور اگر کوئی ترمیم آ رہی ہے اس سے متعلق ان کا کیا موقف ہے, بڑی وضاحت سے انہوں نے اپنی پارٹی کو رکھا ہے. اور اس سے پہلے 26ویں اور 27ویں ترمیم سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے واضح پوزیشن لی, اور اس بار بھی اگر کچھ ایسا ہوا تو ان کی جماعت گویا کہ اس کی مخالفت بھی کہیں کھڑی نظر آئے گی. تھوڑا سا بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کو سلسلے آگے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سینیٹر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما زاہد خان صاحب, اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گزشتہ سال ان کے اپنے وزیر خزانہ نے NFC ایوارڈ کو ایڈریس کرنے کی بات کی تھی کہ اب اس کو ری ایڈریس کرنا پڑے گا. زاہد خان صاحب, انفیکٹ ہم یہی بات باقی ارکان سے بھی کر رہے ہیں کہ وفاق کا یہ مقدمہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے تحت بہت سارا پیسہ صوبوں کو چلا جاتا ہے, دفاع اور اس کے علاوہ وفاق کی ترقیاتی کاموں کے لیے کچھ باقی نہیں بچتا. تو اس NFC ایوارڈ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو آپ کی جماعت ڈٹرمنٹ ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کو لے کے 28ویں ترمیم بھی آئے گی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں کوشش تو ہے, لیکن یہی ہے کہ صوبوں کو راضی کرنا پڑے گا, کیونکہ 18 امینڈمنٹ جس طریقے سے پاس ہوا تھا آپ کو پتہ ہے, میں اس کمیٹی کا ممبر بھی تھا اور میں اس میں بیٹھتا تھا, اور 9 مہینے ہم نے اس پہ بحث کی تھی اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھی. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرکز کے لیے مشکلات ہے, لیکن کوئی اور طریقہ نکال لے تاکہ اس کو امینڈمنٹ کو نہیں چھیڑا جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صوبے کو تو آپ ناراض نہیں کر سکتے ہو نا, کیونکہ آپ کو آن بورڈ لینا ہوگا پیپل پارٹی کو, جو ایک بڑی پارٹی ہے آپ کا, ہماری کولیشن ہے ہماری, اور یہ ساری چیز ایسی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ سمجھدار آدمی ہے, اقوام متفقین سے وہ مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ملاقات بھی میرے خیال میں ان کی ہوئی تھی پیپل پارٹی سے, اور دوبارہ بھی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ امید ہے, کیونکہ اس وقت دنیا کے خاص کر صورتحال ہے,
جو مشکلات ہمارے ملک کے اپنے کے لیے ہے، پھر ہمارے بارڈرز پہ ہے، جو ہمارے دہشت گردی ہے، تو مشکلات تو بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ ادھر عوام کو توقعات حکومت سے ہوتے کہ عوام کو ریلیف مل جائے، لیکن اس کے باوجود کہ جس صورتحال میں بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حپا متفہیم سے ان چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور امید ہے کہ حل ہو جائے گا. اور ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد گویا کہ تعلیم ہو سیاح تو ان کو پروونشل سبجیکٹ تو بنا دیا گیا، لیکن وہاں پہ بھی صورتحال کو زیادہ بہتر نہیں ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ جی ارتھ منرلز اب ایک نئی انویسٹمنٹ دنیا میں وہاں پہ ہونے جا رہی ہے، یہ بھی پروونشل سبجیکٹ رہے گا تو شاید بیرونی سرمایہ کاری آ نہ پائے. ہر صوبے کی اپنی پالیسی ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تینوں کو بھی دوبارہ آپ کیا کہا جا سکتا ہے کہ فیڈرل سبجیکٹ بنا دیا جائے؟ دیکھیے جی، اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صوبوں کے، بالکل میں آپ سے متفق ہوں اس بات کی کہ یہ صوبوں کو بہت نااہلی تھی کہ جب سب چیزیں ان کے پاس گئی تو انہیں ابھی تک کیوں نہیں کیا. کتنے سال گزر گئے لیکن کسی نے اسی طرح اچیو نہیں کیا. اور یہ میں تو کہتا ہوں کہ نالائکی ہے. ایک طرف تو اختیارات مانگ رہے تھے، اختیارات دینے کے بعد یہی صورتحال ہے کہ پھر بھی وہ مرکز کے اوپر بوجھ بنتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں یہ نہیں چلا سکتے وہ مرکز کو دینا چاہیے تاکہ مرکز چلا سکے. کیونکہ یہ مشکلات تو ہے، مشکلات ان صوبوں کے عوام کے لیے بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی کہ ان کے پاس اختیار ہے لیکن وہ اپنی اختیار استعمال نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ پھر واپس کر دیں مرکز کو. بے شک معدنیات کا شعبہ بھی کیوں نہ ہو، شاید کچھ بھی ہو، کیونکہ اگر وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، میں اپنے صوبے کی آپ کو بات کرتا ہوں. پختونخوا میں ایک ڈی جی بیٹا ہوتا ہے، وہ معدنیات کی جتنے بھی لیزز ہیں وہ دیتا رہتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں ہے کتنا مال نکل گیا کتنا نہیں نکل گیا. پہاڑے کے پہاڑے تباہ و برباد ہو گئے لیکن کوئی بھی حکومت کو یا عوام کو کوئی فائدہ ہے نہیں. تو ایسی صورتحال میں تو بھئی یا تو پالیسی بنا ہوا ہر صبح کہ تاکہ عوام کے لیے تو کوئی ہو، اور اگر عوام کے لیے نہیں بنا سکتے تو بہتر ہے پھر دے دو مرکز کو کہ تاکہ ایسے پالیسی بنا دیں تاکہ اس کے عوام کو تو کم سے کم فائدہ تو ہو، ملک کو تو فائدہ ہو. لیکن زید خان صاحب ایک تو عوامی مطالبہ اور بھی ہے، ارکان کریں نہ کریں، وہ یہ ہے کہ فیڈریشن کے یونٹس اور بھی بننے چاہیے. ہزارہ میں آوازیں اٹھتی ہیں، سرائکی میں ایسے علاقے میں آوازیں اٹھتی ہیں. پنجاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 12 کروڑ کا صرف ایک صوبہ ہے، شاید یورپ کے درجن بھر ممالک سے بڑا ہے. تو سر یہ بھی تو عوامی مطالبہ ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ایک تو یہ کہ بننے چاہیے اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے تو گویا کہ 2 ایکسریے سے اسمبلی صوبائی قرارداد منظور کرے گی تو تب کہیں انیشیٹو لیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. تو اس میں بھی تبدیلیاں ہونی چاہیے. شہرائی صاحب سب سے بڑی بات ہے کہ یہ یونٹ تو چلے نا. اچھا، یہ یونٹ کا یہ صورتحال ہے تو یہ نہیں چل پا رہے. جس کو ایک اختیار دیا گیا، جب اتنا پیسہ ان کو مل گیا اس کے باوجود بھی یہی صورتحال ہے کہ اب مرکز یہ سوچ رہے کہ ان سے نہیں چل رہے تو پھر واپس لے. تو پھر اور یونٹ بنا کے خرچ ہی آئے گا نا. ابھی کوئی صوبہ بنے گا، جتنے بھی بنے گا تو اس میں وزیر اللہ بھی ہوگا، کیبنٹ بھی ہوگی، سب چیزیں بھی ہوگی. تو آپ مجھے بتا دیں کہ پھر اور بوجھ عوام پہ پڑے گا. یہ عوام کا مطالبہ نہیں ہے، یہ کچھ سیاستدانوں کا مطالبہ ہے، یہ کچھ سیاستدانوں کا ہے. اس میں عوام کو اس سے خبر ہی نہیں ہے. عوام اپنی مشکلات میں ہے، ان کو تو اپنے مشکلات سے فرصت نہیں ملتی ہے کہ وہ اپنے مشکلات کو کیسے حل کرے. تو وہ ان کو یہ کہ صبح بنے یا نہ بنے یا کتنے صبح بنے ان سے اسے کیا غرض ہے. جس طریقے سے ابھی آپ دیکھیں نا معدنیات کا جو ہمارے صوبوں کا صورتحال ہے، یا ہماری ایجوکیشن کا جو صورتحال ہے، جو ہمارا ہیلتھ کا حال ہے، جو ہمارے سب سے بڑی بات ہے میرے صوبے کا تو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کا جو سارے اختیار ان کے پاس ہے وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے. یا بھی کل پرسوں بنوں میں جو واقع ہوا آپ مجھے بتا دیں، اس صورتحال میں آپ اور یونٹس بنا رہے ہو. یار یہ تو سنبھالا نہیں جاتا. مطلب ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ گورننس سب سے بڑا ایشو ہے، گورننس کو بہتر. جی بالکل، سب سے بڑی ضرورت ہے گورننس تھی. جب گورننس آپ کی ٹھیک ہوگا تو پھر آگے بات بنے گی. اگر آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگا تو آگے کام نہیں چلے گا. بہت شکریہ. زید خان صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ بھی بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اس وقت جو بھی حساس معاملات اگر ان کو چھیڑنا بھی ہے تو اتفاق اور اتحاد کے ذریعے کیا جائے. صوبوں کی مرضی کے بغیر ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. ہاں ضرور ہے کہ وفاق کی کچھ ضرورتیں ہیں لیکن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھا جائے. اور مور امپارٹنٹ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت گورننس سب سے بڑا ایشو ہے. صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، ان کو استعمال نہیں کرتے اور اگر ان سے وہ واپس لیے جاتے ہیں اس پہ شور مچاتے ہیں. یا تو اختیارات کو استعمال کریں یا پھر وہ جو وفاق ارینجمنٹس کرنے جا رہا ہے یا وہاں پہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ان کو دوبارہ فیڈرل سبجیکٹ کر دیا جائے تو اس پہ ان کو پھر راضی رہنا چاہیے. تو ناظرین یہ ہم نے آپ دیکھا آج تمام سیاسی جماعتیں کہ جو اس پارلیمان کا حصہ ہیں اس میں مختلف رائے پائی گئی.
کچھ چاہ رہے تھے کہ NFC ایوارڈ کو ایڈریس ہونا چاہیے، وفاق کے پاس بھی اتنے فنڈز ہونے چاہیے کہ وہ دفاع اور دیگر معاملات کو بہتر انداز میں چلا سکیں۔ کچھ کا خیال یہ تھا کہ نہیں، 18ویں ترمیم میں جو طے ہو چکا ہے اسے ہی حتمی مانا جائے اور اس سے بالکل بھی نہ چھیڑا جائے، اس کو چھیڑنے کے بجائے وفاق اپنے فنڈز اور ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر کرے اور پھر جو اپنے اخراجات ہیں ان کو کام کر کے تو عوامی فلاح و بہبود کے یا دفاع کے معاملات کو بہتر انداز میں لے کے چلے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ افتخار شرازی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔